اجعل بینکم و بینہم ردما، میں ان کے اور تمہارے درمیان ایک موٹی دیوار بنا دوں گا. آتونی زبر الحدید، لاؤ میرے پاس تختے لوہے کے. حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب دونوں جو اونچانے تھیں اس کے درمیان کا پورا علاقہ پر ہو گیا، بھر گیا، وہ لوہے کے تختے جو ہیں اس کے اندر بھرے جا رہے ہیں. حتیٰ اذا ساوا، برابر کر دیا دونوں بھاگوں تو پہاڑ کی قال انفخوا، اب ان کا کہ آگ جلاؤ اس کے لیے. وہ دہکا دی بھٹی جس سے کہ وہ لوہا گرم ہوا اور لوہے کی تختے وہ گرم ہو گئے. حتیٰ اذا جعلہ نارا، جبکہ وہ سارے کے سارے لوہے کے جو تپ گئے خود اور سرخ ہو گئے. قال آتونی افرغ علیہ قطرا، تو کہا لاؤ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا کے ہوا اس کے اوپر انگیل لو. تو اس طریقے سے گرین فورس کانکریٹ سے بھی 10 گنا سمجھیے مضبوط شے انہوں نے بنا دی کہ اس میں لوہا اور پھر لوہا سیسا یا تانبا پلایا ہوا. تو اس طریقے سے ایک بڑی مضبوط دیوار قائم کر دی. اس دیوار کے جو آثار اب بھی موجود ہیں، دیوار تو موجود نہیں ہے، یہ داریاد اور دربند کے درمیان یہ کشادہ راستہ ہے اب بھی. یہ ویسٹ کوسٹ جو ہے کیسپین کا، اس کے ساتھ اس کی لمبائی 50 میل اور اس کی اونچائی 29 فٹ اور 10 فٹ چوڑی یہ دیوار ہے جو اس وقت بنی ہے. یعنی جس طریقے سے کہ بنتے ہیں بڑے بڑے بند، ان سے بھی بڑی یہ تھی سد تعبیر کی. السد العالی کہلاتا اسوان ڈیم جو ہے، جو مصریوں نے بنایا تھا، بہت بڑا ڈیم، السد العالی، اونچی دیوار. تو ہمارے ہاں یہ تربیلا اور بنگلہ یہ سب کیا ہے، یہ اسی طرح کے ڈیم ہیں کہ پہاڑی سلسلے آ رہے ہیں، دریا جا رہا تھا، وہاں آپ نے دیوار کھڑی کر دی، پانی رک گیا اور وہ جھیل بن گئی. فمستطاعوا ان یظہروہ، تو انہوں نے کہا کہ اب یہ لوگ نہ تو یہ اس پر اس کے اوپر سے آ سکیں گے، اس کو نہ چڑھ سکیں گے، ومستطاعوا لہ نقبا، نہ اس میں کوئی سوراخ لگا سکیں گے، نقب لگا سکیں گے. قال ھذا رحمۃ من ربی، یہ سب اتنا بڑا کارنامہ کر کے بھی انہوں نے کہا یہ سب رحمت ہے میرے رب کی طرف سے، میرا کوئی کمال نہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، اور جب میرے رب کا وعدہ آئے گا، جَعَلَهُ دَكَّا، وہ اس پوری دیوار کو جو ہے ریزہ ریزہ کر دے گا، ختم ہو جائے گی دیوار. اب وہ دیوار وہاں موجود نہیں ہے، وہ ختم ہو چکی ہے امتداد زمانہ سے. اب اس کے کوئی آثار باقی نہیں ہے، بس آثار معلوم ہو جاتے ہیں کہ یہاں وہ دیوار ہوتی تھی، جس سے یہ میں ڈائمنشن آپ کو دیے ہیں. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ جو ہے وہ حق ہے، سچ ہے، پورا ہو کر رہے گا. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اب جب یہ وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کا قیامت کا وقت، ہم چھوڑ دیں گے اس روز ان کو، یہ ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہو جائے. یہ جو کچھ ہونے والا ہے قرب قیامت سے پہلے، جس قسم کے لشکر آنے ہیں اور جیسی جنگیں ہونی ہیں، اور یہ جو یاجوج ماجوج جب آئیں گے تو آتا ہے احادیث کے اندر کہ پورے دریا، پورے سمندر پی جائیں گے، ہر چیز کھا جائیں گے. اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ چینیوں کے ہاں تو خاص طور پر سانپ بچھو جو شے ہو، کتا بلی، ہر شے کا کوئی شے نہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید آدم خور بھی ہو یہ کہ کسی وقت میں جب ان کو ضرورت پڑے تو آدمی کو کھا جائیں، کتے کو، بلی کو، سانپ کو، بچھو کو، ہر چیز کو. تو ان لوگوں کا معاملہ جو ہے واقعی یہ جب ابھی تو ذرا رکے ہوئے ہیں، کنٹین ہے ایک طرح سے، لیکن ایک وقت میں ان کا بند کھلے گا. اور چونکہ پھر یہ جو ہے تمام چاروں طرف ان کے پہاڑ ہیں، ہر پہاڑ کی اونچائی پر من کل حدب ینسلون، نیچے اترتے ہوئے نظر آئیں گے. اور یہ نقشہ بعین ہی اسی طرح اخبارات میں آیا تھا جب 62 میں وار ہوئی ہے لیفا میں، جو ہندوستان کا مشرقی جو علاقہ تھا جہاں سے چین اور بھارت کی جنگ ہوئی ہے. اس کے الفاظ جو اخبارات میں آئے تھے، waves after waves of Chinese soldiers were coming down the slopes، لہروں کی طرح، موجوں کی طرح چلے آئے. اتنے آدمی ہیں، ان کا تو کہنا یہ ہے کہ تم سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے، ہمیں تم ہلاک نہیں کر سکتے، ہم تو چیونٹیوں کی طرح جو ہے دلوں کے اندر گھس جائیں گے. ایٹمک وارفیئر کے بعد تمہارا تہس نہس ہو جائے گا، ہمارا کتنے بگڑے گا، ہم تو نکلیں گے اور پوری دنیا کو فتح کریں گے. وہ یہ کہتے ہیں. اور معلوم ہوتا ہے کہ واقعی آخری جو بھی اس دنیا کا اللہ تعالیٰ نے جو بھی ایک نظام سوچا ہوا ہے، اس میں جو قیامت سے پہلے کا سب سے بڑا واقعہ پھر یاجوج و ماجوج میں ظہور ہوگا. وہ لیکن یہ کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو پہلے ہوا ہے وہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی یاجوج ماجوج اگر آج سے 2500 سال پہلے کا معاملہ بھی ہے تو آج سے 400 سال پہلے کا بھی ہو سکتا تھا. یہ کسی ایک پورے جو سمجھیے نسل کا نام ہے. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر سور میں پھونکا جائے گا. فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور پھر ہم ان سب کو جمع کر لیں گے. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور اس روز ہم جہنم کو سامنے لے آئیں گے کافرین کے سامنے. یہ ہے تمہارا انجام، یہ ہے تمہارے لیے جو ہم نے تیار کیا ہے. الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، وہ لوگ جن کی نگاہیں ہمارے ذکر سے کوری ہو چکی تھی، پردہ پڑا ہوا تھا ان پر، ہم یاد نہیں تھے، بس دنیا سامنے تھی. مسبب الاسباب کو بھول گئے تھے، اسباب پر سارا بھروسہ تھا. مادی اسباب و وسائل، مادی نعمتیں، مادی مال و اسباب، مادی چیزیں جو ہیں، یہی کی چمک دمک، یہی کی رونقیں، یہی کی شان اور شوکت، اسی کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور وہ سماعت سے بھی بہرہ مند نہیں رہے تھے، اب سن بھی نہیں سکتے تھے، حیوانوں کا سب سننا سنتے تھے. اب یہ آخری رکوع آ گیا سورہ مبارکہ کا، اس میں یہ مضمون ایک اور تیکھے انداز میں آ رہا ہے
کہ دنیا کی زندگی میں جب انسان گم ہو جاتا ہے تو در حقیقت یہی سب سے بڑی گمراہی ہے اور یہی سب سے بڑا کفر ہے اور یہی سب سے بڑا دجل ہے کہ دنیا نے آپ کو آخرت سے غافل کر دیا، دنیا نے آپ کو اللہ سے غافل کر دیا۔ یہ دنیا اور اس کی چمک دمک سے آپ اتنے متاثر ہوئے، گرویدہ ہوئے اور اس عروس ہزار داماد کے ایسے عاشق ہوئے کہ آپ اللہ کو بھول گئے۔ یہ دجل ہے اصل، دجالیت یہ ہے اصل۔ باقی ایک شخص دجال وہ ایک الگ جگہ ہے اپنی جگہ پر، جس کا فتنہ آنا ہے، اور اس کے ذمن میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ میری کچھ تحقیق ہے کہ میں ابھی اس کو روک رہا ہوں، مزید اس کی توثیق جو مجھے ہو گئی تو پھر میں وہ باتیں بیان کروں گا، اس لیے کہ اس مسئلے میں علماء کے مابین کافی شدید اختلاف ہے۔ افحسب الذین کفروا یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا کافروں نے یہ سمجھا ہے کہ وہ میرے بندوں ہی کو میرے مقابلے میں اپنے حمایتی بنا لیں گے؟ عیسیٰ میرا بندہ ہے، کیا وہ میرے مقابلے میں آ کر تمہاری حمایت کرے گا؟ عبد القادر جیلانی میرے بندے ہیں، کیا وہ میرے مقابلے میں آ کر تمہاری مدد کریں گے؟ کیا تم نے سمجھا میرے بندوں کو وہ میرے مقابلے میں من دونی اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کو بنا رکھا ہے ابتدائی مہمان نوازی کے لیے، ان کی مہمان نوازی ہوگی جہنم۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، یہ ہے اس سورت کا عموم جو میں نے کہا تھا کہ پہلے رکوع کے اندر انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، یہ سمجھیے کہ ایک کھوٹا تو وہاں گڑا ہوا ہے، دوسرا کھوٹا یہ ہے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہیے ان سے کیا ہم تمہیں بتائیں اپنے عمل، اپنی محنت، اپنی جد و جہد، بھاگ دوڑ، اپنی سعی جو ہے اس کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے؟ محنت تو ہر ایک کر رہا ہے، جیسے کہ حضور نے فرمایا کلو نفس یغدو فبائع نفسہ، ہر انسان صبح ہوتی ہے تو اس کے بعد سے اپنے آپ کو بیچنا شروع کر دیتا ہے، اپنا وقت بیچ رہا ہے، اپنی صلاحیت بیچ رہا ہے، اپنی انرجی بیچ رہا ہے، اپنی اور ذہانت بیچ رہا ہے، شام تک بیچتا رہتا ہے اپنے آپ کو، کچھ کما کر لاتا ہے، بیچ کر اپنے آپ کو کچھ لے کر آتا ہے۔ تو یہ انسان جو ہے اس درجے اپنے آپ کو دنیا کے لیے انہوں نے بیچ دیا ہے اور ہم اصل اسی کے لیے گم ہو گئے ہیں، لیکن اس بیچنے میں انہیں نفع کچھ نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی بھاگ دوڑ سعی و جہد دنیا ہی میں گم ہو کر ہے، آخرت مطلوب ہے ہی نہیں۔ وہ تو ایک غنیمہ سا لگا ہوا مسلمان ہے، سنا ہے والدین سے روزہ رکھنا اچھا کام ہے، روزہ فرض ہے، روزہ رکھ لیا ہے، مطلوب کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے جو ضربہ اسلام میں نے کل نوٹ کرایا تھا سورہ بنی اسرائیل میں، من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا۔ طالب دنیا ہو یا طالب آخرت، تو چاہیے کہ طالب دنیا طالب آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ کلا نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، دنیا میں اسے ہمیں رکھنا ہے، کھانے پینے کا بندوبست کرے گا، یرزق من حیث لا یحتسب، یہاں سے دے گا جہاں سے تمہیں گمان تک نہیں ہوگا، لیکن تم پہلے طے کرو تم طالب دنیا ہو یا طالب آخرت۔ اور سب سے زیادہ گھاٹے میں وہ ہیں من قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اب تو بڑے کامیاب ہیں، میری ایک فیکٹری تھی اب میرے 3 مل لگ چکے ہیں، میں نے فلاں یہ تھا میں نے اب اتنی جائیداد بنا دی، میرے اتنے اثر تھے، اور سال بسال گنتی کر کے ہم تو کامیاب ہو رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، ہماری محنتیں برابر ہو رہی ہیں، ہماری یہ دن رات کی کوشش جو ہے وہ نتیجہ خیز ہو رہی ہے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، چاہے کہتے ہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، لیکن حقیقتاً اگر طالب دنیا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے۔ اللہ تو کہتا ہے اصل زندگی وہ ہے، ان دار الآخرۃ لہی الحیوان، تم اصل زندگی اس کو سمجھے بیٹھے ہو، تو تم نے کہا اللہ کی بات کی تصدیق کی، تم نے تو اللہ کی بات کو جھٹلایا۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ وحبطت اعمالہم، یہ جو جھوٹی پھوٹی کوئی نیکیاں کرتے ہو اپنے دل کی تسلی کے لیے، جھوٹے تسلی دینے کے لیے، کوئی مسلی کھلا دیے، کوئی غریبوں کا کام ہو گیا، کوئی کسی کے لیے، یہ کام، یہ نیکیاں ہمارے یہاں کا کرنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سارے اعمال اس قسم کی نیکیاں حق ہو جائیں گی، فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، تو اس دن ہم ان کے لیے قیامت کے دن جو ہے کوئی ان کا وزن قرار نہیں دیں گے یا ان کے اعمال کو تولیں گے۔ اعمال تو ان کے تولیں گے جن میں ایمان ہو، جن میں ایمان ہی نہیں ان کا اعمال کیا تولنا، فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا۔ اب یہ ہیں 2 مقامات جو میں نے کہا ہے کہ ایک کھوٹا وہاں ایک کھوٹا یہاں، اسی لیے ابتدائی آیت اور آخری آیت سورہ کہف کی، خاص طور پہ دجالی فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے ان کو یاد رکھا جائے، ان کو پڑھا جائے، اور یہ کہ اللہ توفیق دے تو ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کی جائے۔ درمیان میں پھر میں نے بتایا تھا زینت کا لفظ آیا، ترید زینت الحیات الدنیا، کچھ اور آگے چل کر المال والبنون زینت الحیات الدنیا،
یہ زینت دنیا، زیبائش اور آرائش، اور یہ تمہیں اپنے اندر گم کر دیتی، تمہیں نہ خدا کی ہوش ہے نہ آخرت۔ ذالک جزاؤہم جہنم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ جہنم ہے، بما کفروا، بسبب اس کے کہ انہوں نے کفر کیا، واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور انہوں نے میری آیات اور میرے رسولوں کو ٹھٹھا سمجھ لیا۔ رسول آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل زندگی وہ ہے، یہ سمجھتے نہیں یہ ہے۔ مان لیا ہوگی آخرت، چلو دیکھا جائے گا، کچھ نہ کچھ تو ہے نا، کچھ نیکیاں بھی ہم نے کر رکھی ہیں اور کچھ بہرحال ہمارے بچانے والے بھی ہیں، ہم سب بھی جو ہیں آخر حضور نے شفاعت ہماری کر ہی دینی ہے۔ جیسے یہودی کہتے تھے کہ ہم تو یہودی ہیں تو ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں، چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں۔ اب وہ آخری حصہ ان الذین آمنوا، جب کفار کی کیفیت یہ ہے، اور کفار سے مراد یہاں پر وہ منکر نہیں ہے، وہ کفار ہیں جو حقیقت کے اعتبار سے طالب دنیا بن گیا، چاہے اس نے لیبل اسلام کا لگا رکھا ہو، مسلمانوں کا وہ بہت بڑا لیڈر ہو، قائد ہو، کچھ بھی ہو، جو طالب دنیا ہے فی الواقع، وہ ہے در حقیقت جو اصل کافر، جس کو کہ ایک بزرگ کا قول جو ہے بہت عرصے بعد مجھے یاد آیا ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر۔ اسی طرح جو شخص طالب دنیا ہے حقیقت میں کافر، قانوناً وہ مسلمان ہوگا، مسلمان ہو، مسلمانوں کا لیڈر ہو،